بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برابر رونے اور گڑ گڑانے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں یہ تاثیر رکھی کہ وہ لڑکی مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی۔ لڑکی کا باپ یہ سمجھتا تھا کہ میری لڑکی کامیاب ہو جائے گی، مگر لڑکی کامیاب نہیں ہو سکی، بلکہ خود لڑکی ہی اس کی معتقد ہو گئی اور ایمان لے آئی۔ اب لڑکی نے تدبیر کی، جب باپ نے پوچھا کہ بیٹی تم کامیاب ہوئی، تو کہا کہ ابھی تک تو میں کامیاب نہیں ہوئی، کیونکہ وہ میری طرف رجوع ہی نہیں ہوتا، مجھ کو دیکھتا ہی نہیں، دن رات اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، روتا اور گڑگڑاتا رہتا ہے۔ ابا جان ایسا کیجئے کہ اس شہر کے اندر اس کے 2 بھائی مارے گئے ہیں اور کڑھاؤ میں ڈالے گئے ہیں، اس کا زخم تازہ ہے، اس کے دل پر وہی اثر ہے، اس لیے اس شہر کے اندر تو دوسرے مذہب کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا، تو میری رائے ہے کہ کسی دوسرے شہر میں ہم دونوں کو منتقل کر دیجئے تاکہ اس شہر کی جو تلخ اور کڑوی یادیں ہیں وہ اس کے ذہن سے نکل جائیں۔ تو باپ کی سمجھ میں آ گیا، دوسرے شہر میں دونوں کو بھیج دیا گیا۔ بادشاہوں کے لیے، سپہ سالاروں کے لیے، وزیروں کے لیے کوئی مکانات کی کمی نہیں ہوتی، دوسرے شہر کے اندر بھی اس کے محلات تھے، ایک محل کے اندر دونوں جا کر محفوظ ہو گئے۔ اب تو دونوں مومن ہو گئے اور دونوں ساتھ ساتھ نماز پڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں رونا اور گڑگڑانا، یہی کام تھا۔ اب دونوں تہیا کیا کہ ہم تو دونوں مومن ہو گئے ہیں، اس لیے اس کفر کے علاقے میں ہمارے لیے رہنا ہی مناسب نہیں، لہذا یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو وہ تو سپہ سالار اور وزیر کی لڑکی تھی، اس نے کہا کہ ہم نکلنے کے لیے تدبیر کریں گے۔ چنانچہ اس نے ایک گھوڑا خریدا اور اس کے بعد ساز و سامان سفر کا کیا اور اس ملک سے، یعنی رومی ملک سے، کفرستان سے نکل کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب لوگ سو رہے تھے، جب رات کا کچھ حصہ باقی تھا، جب شہر پہ سناٹا طاری تھا، دونوں سواریوں پر روانہ ہو گئے، نکل گئے کہ کفر سے نکل کر ایمان کے ملک میں پہنچیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اہل توحید کی اس طرح مدد ہوتی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی قدرت اور اللہ تعالی کے علم اور اللہ تعالی کے بے پناہ خزانے کا حال یہ ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام پچھلے انسان اور تمام آنے والے انسان اور تمام جنات اور تمام انسان اگر ایک میدان میں کھڑے ہوں اور سب اپنی دلی مراد ہم سے مانگیں اور سب کی جھولیاں ہم بھر دیں، تب بھی ہمارے خزانے سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا کے اندر سوئی ڈال دی جاتی ہے اور سوئی کی نوک کے اوپر جو نمی آ جاتی ہے اور اس نمی سے جو سمندر میں کمی آتی ہے، اتنا بھی ہمارے خزانے سے کم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم کانوا علی افجر رجل واحد ما نقص ذلک من ملکی شیئا۔ اگر تمام لوگ متقی ہو جائیں، تمام پرہیزگار ہو جائیں، تو میرے بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا، اور تمام فاسق و فاجر ہو جائیں، تمام میرے باغی ہو جائیں، تو ان کے باغی ہونے سے میری بادشاہت میں کمی نہیں آ سکتی۔ تمام اگلے اور تمام پچھلے، تمام انسان اور تمام جنات ایک میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگیں اور میں سب کی جھولیاں بھر دوں، تو بھی میرے خزانے سے بس اتنا کم ہوتا ہے جتنا کہ سمندر میں سوئی ڈالنے سے ذرا سی نمی آ جاتی ہے۔ لوگوں سمجھ لو کہ تمہارے ایک ایک عمل کا ہم احاطہ کر رہے ہیں اور تمہارے تمام اعمال ہماری نظروں میں ہیں اور ایک ایک عمل کا ہم بھگتان کریں گے۔ حاضرین، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ سو رہا ہے؟ اللہ سو نہیں رہا ہے، اللہ جاگ رہا ہے۔ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تب ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم نے جو گناہ کیے تھے وہ اپنے راستے میں کانٹے بوئے تھے، اور جنہوں نے نیکی کی تھی انہوں نے اپنے لیے گلزار کا، پھلواری کا اور راحت کا انتظام کیا تھا۔ قرآن کریم میں ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر، کہ اگر میں اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے تو کیا،
اپنے لیے بھی نہ کسی نفع کا مالک ہوں اور نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، اور اللہ جتنا مجھے اختیار دے بس اتنا اختیار مجھے حاصل ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے بڑھ کر مجھے کوئی اختیار ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں میں اگر غیب کو جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، ہمیشہ راحت ہی پہنچتی رہتی ہے، لیکن غیب کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں، عالم الغیب و شہادت تو اللہ تعالیٰ ہے۔ غور فرمائیے، بہت سے لوگ اصرار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو۔ ارے بھائیو، رسول اللہ کو عالم الغیب کہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ نہیں بڑھے گا۔ کیا نبی کو خدا بنانے سے نبی کا رتبہ بڑھتا ہے؟ نبی کو نبی کی حد میں رکھو، خدائی حدود میں مت داخل کرو۔ آپ غور کریے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا مندر کے اندر مورت کے سامنے آدمی سر جھکاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، آگ کی پوجا کرتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مریم اور عیسیٰ مسیح کے سامنے جھکتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، بت پرست بتوں کے سامنے جھکے اور ان سے مرادیں مانگے، کافر ہو جائے، آگ کے سامنے جھکے، پانی کی پوجا کرے اور مرادیں مانگے، کافر ہو جائے، اور آپ کے لیے 7 خون معاف ہیں، اس درگاہ پہ جائیے تو وہ سوالات کیجیے جو اللہ سے سوالات کیے جاتے ہیں، اس درگاہ پہ جائیے تو وہ چیزیں مانگے جو اللہ سے مانگی جاتی ہیں۔ یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ دوسرے لوگ مورت کے سامنے جھکیں کافر ہو جائیں، اور عیسیٰ مسیح سے دعائیں کریں وہ کافر ہو جائیں، آگ کے سامنے سر جھکائیں وہ کافر ہو جائیں، اور آپ درگاہوں میں جا کر شوق سے سجدے کریں اور وہاں مرادیں مانگیں، وہاں اولاد کی دعا کریں، وہاں رزق مانگیں، اور آپ کے ایمان میں کچھ خلل نہ آئے۔ یہ تو ناانصافی کی بات ہے۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں۔ نہ ایمان میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید بگڑے نہ ایمان جائے۔ تو یہ نہیں چلے گا، آپ اپنی زبان سے چلا لیجئے، لیکن اللہ کی عدالت میں بالکل کانٹے کے ترازو سے اعمال تولے جائیں گے، جیسے کانٹا ہوتا ہے اسی طرح سے ترازو سے تولے جائیں گے۔ ذرہ برابر بھی اللہ کی نگاہوں سے کوئی برائی اوجھل نہیں ہو سکتی۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ بیٹا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بدی ہے اور تم نے چٹانوں میں چھپ کر کیا ہے، یا آسمانوں میں اڑ گئے ہو وہاں جا کے کیا ہے، یا زمین میں اتر کر سمندر کی موجوں میں غوطہ لگا کے کیا ہے، یا جنگل کی جھاڑیوں میں چھپ کر کیا ہے، اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں رہ سکتی برائی۔ اللہ تعالیٰ اس کو نکال کر اور ایک ایک رائی اور ایک ایک پائی کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی۔ لقمان حکیم انبیاء کے بعد سب سے زیادہ عقل مند تھے۔ اپنے بیٹے کو جو انہوں نے نصیحت کی وہ اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کیا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، جب کوئی کسی کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے تو ظلم کرتا ہے، جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، جب کوئی کسی کی جائیداد ہڑپ کرتا ہے تو ظلم کرتا ہے، لیکن میرے بیٹے، قتل کرنے والا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا، ڈاکہ ڈالنے والا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا، کسی کی جائیداد کو ہڑپ کرنے والا بھی اتنا بڑا ظلم نہیں کرتا جتنا بڑا ظلم شرک کرنے والا کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وہ وقت یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ اگر ہم میں سے کوئی رکشا چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، گارا اینٹ ڈھوتا ہے، معمولی درجے کا آدمی ہے، اور وہ اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ کے دکھ درد میں شریک ہے، اور اس کی بیوی نہایت حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن حسین و جمیل ہونے اچھا کھانا پکاتی ہے، گھر کو قاعدے سے رکھتی ہے، مگر ذرا سی اس کے اندر ایک عادت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آنکھیں وہ دوسرے سے بھی لڑا لیتی ہے، آنکھیں دوسرے سے بھی لڑا لیتی ہے۔ تو آپ غور فرمائیے اور اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیے کہ گھٹیا سے گھٹیا آدمی، رکشا چلانے والا آدمی، جھلی ڈھونے والا آدمی، کلی گیری کرنے والا آدمی بھی، تیسرے درجے کا آدمی جس کی سماج میں کوئی عزت نہیں، ایسا آدمی بھی اپنی بیوی کے لیے یہ عادت گوارا نہیں کرے گا۔ کھانا پکا رہی اچھا، گھر کو صاف ستھرا رکھ رہی، حسین و جمیل ہے، مگر اس کی زندگی میں دوسرے کو شریک کر رہی ہے،
وہ آدمی اپنی بیوی کو پسند نہیں کرے گا اور ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں اس کو رکھنا گوارا نہیں کرے گا. جب نہایت چھوٹے درجے کا آدمی، معمولی آدمی اپنی بیوی کے لیے یہ پسند نہیں کرے گا کہ اس کی بیوی دوسرے کو شریک کرے، تو آپ غور کیجئے اور آپ فیصلہ کیجئے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کیا اس کو پسند کرے گا، اس کو گوارا کرے گا کہ ہم اس کی خدائی میں دوسرے کو شریک ٹھہرائیں؟ اللہ تو عزت کا رب ہے، رب العزت ہے، سب سے زیادہ غیرت دار ہے، اس کی غیرت اس کو پسند نہیں کرے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا، شرک کے علاوہ اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. تو اس لیے میرے بھائیو، توحید بڑی نازک چیز ہے، اس کی حفاظت کرنا چاہیے اور شرک سے اس طرح بچنا چاہیے جیسے زہر سے بچتے ہیں، جیسے آگ کے انگارے سے بچتے ہیں. جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارے ایمان کے اندر حلاوت اور ہمارے ایمان کے اندر روشنی پیدا ہوگی. وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کوئی نشست ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے دین کی باتیں رکھیں گے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.